السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہیرا فیملیز، آپ سب سے میں مخاطب ہوں، میرا سلام عرض قبول کرے۔ کسی نے مجھے شہباز کا ایک آڈیو بھیجا ہے کہ نویرہ شیخ آزاد ہو رہی ہے اور دعا کرو کہ وہ واپس گرفتار ہو جائے، دعاؤں میں طاقت ہے۔ میں ان بیوقوفوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ رات اور دن اتنا پٹک رہے ہو شہباز خان اور اس کے جتنے بھی گرگے ہیں، رات اور دن اتنا پٹک رہے، کوشش کر رہے، سب کچھ کر رہے، حد تک انتہا کر رہے۔ اب شیطان تمہارا ساتھ دیتا ہے، شہباز شیطان اور دوسرا شیطان، یہ سب مل کے جو ہے ساتھ دیتے ہیں، تو اس کے لیے چلو وقتی طور پہ نویرہ شیخ کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ مگر جب قانون کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، یہ بات کو آج شہباز نے قبول بھی کیا کہ اس کے خلاف کچھ مل نہیں رہا، اس کے لیے اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہے۔ تو ارے اس نے اگر کچھ کی ہوتی تو ملا ہوتا نا، اس نے اگر کچھ کی ہوتی تو ملا ہوتا، اس نے کچھ کی نہیں ہے تو ملے گا کہاں سے، کیسے ملے گا؟ ہاں، تم ادھر سے تو اپنی طاقتیں لگاتے ہو اور تمہارا آقا جو ہے وہ، تو اب یہ چیز میں ان سبھی لوگوں سے خاص کر کے بولتا ہوں کہ غور و فکر کرے کہ ان لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے، ایک ٹائم دو ٹائم جو ہے اس کو اریسٹ کروا لیے اپنے سورسز کے بلوں پر، جھوٹا سچا کر کے اپنا اربوں خربوں کا حساب کروا دیے کہ اربوں خربوں ڈالر کا یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈھمکا ہے۔ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایک گیم چلا جا رہا ہے نویرہ کے خلاف کہ نویرہ جو ہے نست و نابود ہو جاوے۔ مگر ایک کہاوت ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، ایک کہاوت ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ ایک آدمی چاروں طرف سے جنگلی کتوں کے جھونڈ میں گھرا ہوا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، تو جنگلی کتے کیا کر سکتے؟ صرف بھونکنے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کے اوپر یہ نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ جنگلی کتے بھونکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تبھی تو وہ لوگ چیڑ پھاڑ کریں گے نا، تو اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جیل میں اریسٹ کروانا، یہ کروانا، مگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے، وہ باہر آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ لوگ یہی کہتے ہیں، ان کی زبانیں دیکھو، ان کی نیتیں دیکھو، ان کے حوصلے دیکھو کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہے، وہ قید میں رہے۔ کیوں؟ کہ ان کی منشات پوری ہو جاوے، ان کی منشات پوری ہو جاوے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا، پہلے بھی کئی ٹائم کہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس وقت اس کو حیدرآباد سے ادھر سے اٹھائے تھے اور پیچھے کے دروازے سے نکال کے ممبئی لے کے گئے تھے، اگر اسی وقت اگر اس کو 1-2 دن کی مہلت ملتی تو اس وقت اس کے پیچھے کمپلینر کتنے تھے؟ 3 یا 4 تھے، ان کے منہ پہ پیسے مار کے ختم کر دیتی تھی بات کو۔ مگر وہ سازش اتنی گہری تھی کہ اس کو پیچھے کے دروازے سے نکال کے ممبئی پہنچا دیا گیا، سمجھے نا؟ تو اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی سمجھو کہ یہ آپ کے جو ہے فائدے اٹھا رہے، جیسے کہ بیچ میں مطیع الرحمان نے بتایا تھا کہ کاغذات بھی ابھی پورے نہیں سبمٹ ہوئے ہیں، جن لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے ان لوگوں کے کاغذات بھی پورے سبمٹ نہیں ہوئے، کسی کے آدھار کارڈ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی اور اس کے اندر اپنی رقم جو دی ہوئی ہے اس کے انکم ٹیکس کی بھی یہ چاہیے کہ بھائی ہم نے اتنا انکم ٹیکس کلیئر کر کے یہ پیسے اس کمپنی میں لگائے تھے، تو ہی وہ آگے کیس کا یہ ہوگا، ورنہ الٹا بولتے ہیں نا گلے میں کانٹا اٹک جائے گا۔ اس کے لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم جو راستہ دکھا رہے ہیں اس کے لیے ہم کو گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، کل تک جو ہمارے تھے آج وہ ہمارے خلاف کر دیے گئے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے مطلب گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ تو گالی گلوچ سے تو خیر کسی کی دیواریں نہیں ہلتی ہے، کسی کا گھر نہیں گرتا ہے، مگر
اپنے نام اعمال کے اندر جو ہے ساری برائیاں لکھی جاتی ہے، ساری برائیاں لکھی جاتی ہے، کیونکہ جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دینا۔ ہاں، یہ میں نے دلیل کے ساتھ سمجھایا تھا، ابھی میں اس وقت نہیں سمجھا رہا۔ تو یہی چیزیں ہیں میرے عزیزوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کمپنی چلتی ہے، کمپنی کا ساتھ دیتے ہو، کمپنی چلتی ہے تو آگے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی منافع ہے۔ کمپنی بند ہو گئی تو بھی نقصان تمہارا ہی ہے، کیونکہ کمپنی کو لاسٹ میں ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور کر دو گے، کمپنی ہاتھ اٹھا دے گی تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو اس کے لیے بھائی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔